السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا جہان ناول اینڈ رائڈس عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 8۔ اذان خان زیادہ خود کو آئینے میں دیکھتا ایک پل کو وہیں ساکت سا ہو گیا۔ آج وہ دولہا بنا ہوا تھا۔ بھیا جب آپ کی شادی ہوگی نا تو میں اپنی مرضی کا نیک لوں گی آپ سے، قریبی کہیں سے رخسار کی آواز آئی۔ ابھی وہ مزید خیالوں میں کھو جاتا کہ فرحت بیگم، چچی جان، سائمہ اور رائمہ اندر داخل ہوئی۔ خاندانی شال سائمہ اور رائمہ نے اذہان کے کندھے پہ بہت پیار سے ڈالی۔ اسی لمحے پھر سے رخسار یاد آنے لگی، جیسے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی بھائی کو تیار کر رہی ہو۔ فرحت بیگم نے آگے بڑھ کے اذہان خان زادہ کے ماتھے پہ پیار کیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ بس مما، اب اور نہیں رونا، یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد ہماری رخسار ہمارے پاس ہوگی۔ اذہان نے ماں کو سینے سے لگایا اور یقین دلایا۔ انہوں نے آنکھیں مونتے سر اس بات میں ہلایا۔ انشاءاللہ دل سے کہتے ہیں۔ اذہان خان زادہ کے ساتھ باہر نکلی۔ سہرا بندی کی رسم ادا کی گئی اور بہت ہی شان سے اذہان خان زادہ کی بارات فل سیکیورٹی میں شادی ہال کی جانب گامزن ہوئی۔ خان بھی ساتھ نہ گئی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش نہ تھی تو اس میں شرکت کیسے کرتی، جبکہ ان کا دل اپنی بیٹی رقیہ کے لیے بہت زیادہ دکھا ہوا تھا۔ صرف رخسار کے خاطر وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کو مجبور ہوئے تھے۔ بی جان کو رہ کے رقیہ اور زوبیہ کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ رخسار کی تو واپسی کے راستے ہموار ہو ہی گئے تھے، لیکن ان کی بیٹی رقیہ ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حارث نے غصے سے اس کے ہاتھ سے سامان لیتے کہا۔ آپ کو یہ سب دینا ضروری تھا، اس لیے۔ اس کی نظروں نے ادھر ادھر کچھ تلاشنا چاہا۔ ٹھیک ہے، اب نکلو یہاں سے۔ حارث کو اس کی وہاں موجودگی سخت بری لگ رہی تھی۔ وہ ایک نمبر کا عیاش پسند انسان تھا، نہ جانے باس اس پہ کیوں اتنا بھروسہ کرتے تھے۔ حارث کو اتنا ہی زہر لگتا تھا۔ ہاں دی جا رہا ہوں۔ خباثت سے مسکراتا ہوا وہ کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حارث اندر بڑے کمرے میں آیا، لاک کھولا، رخسار کے پاس روم میں آیا۔ یہ لو یہ سب سامان، بہت جلد تمہارے یہاں سے جانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ماسک پہنے حارث نے اسے اپنی طرف خوشی کی بات سنائی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ لگتا ہے جانے کی خوشی نہیں ہے تمہیں۔ وہ تمسخر سے اس کے قریب بیٹھتا تھا۔ کیا تمہیں مجھے یہی نہیں رکھ سکتے ہمیشہ کے لیے؟ نہ جانے رخسار کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کیا مطلب؟ حارث کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مجھے یہاں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ رخسار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تقریباً 1 ہفتے سے اوپر۔ حارث نے اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جاننا چاہا۔ 10 دن؟ سوالیہ نظریں اس پہ گاڑتے ہوئے پوچھا۔ حارث نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ نہ جانے کتنے کرب سے وہ بولی تھی کہ حارث سکتے میں آ گیا۔ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ حارث کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ جو لڑکی گھر سے 10 دن تک غائب رہے، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ رخسار کی بات پہ حارث اندر سے کٹ گیا۔ کون اپنائے گا مجھے؟ میرے گھر والے؟ کس کس کو جواب دیں گے؟ پلیز میرے حال پہ رحم کرو۔ رخسار نے ہاتھ جوڑ دیے۔ حارث کو آج اس کے آگے اپنا آپ مجرم سا لگا۔ وہ اٹھتا رخ پلٹ گیا۔ کسی اسنا میں رخسار نے ایک تیز دھار چاقو اس کی پیٹھ میں گھسایا۔ حارث اس اچانک وار کے لیے تیار نہ تھا۔ تڑپ کے مڑتے ہوئے بے یقینی سے رخسار کو دیکھا۔ رخسار اس سے دور ہوئی، جبکہ ابھی بھی وہ ڈر رہی تھی۔ حارث کی نظروں میں بے یقینی دیکھ ایک پل کو رخسار کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنے آپ کو حق پہ گردانتے حارث کو دھکا دے چکی تھی۔ حارث دور جا گرا۔ شاید اسے رخسار کی باتوں کے بعد اس کے وار نے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، ورنہ وہ اتنا کمزور نہ تھا کہ رخسار کے ایک وار سے ڈھہ جاتا۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے نکاح کروں گی؟ میرا بھائی میرا محافظ ہے، سمجھے تم؟ اب مرو یہیں پہ۔ رخسار غصے سے کہتی وہاں سے فوراً نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، لیکن اسے بس وہاں سے نکلنا تھا۔ اسے مزید اس قید میں نہیں رہنا تھا۔ روتی جا رہی تھی اور بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک پل کو اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ گری تھی۔ اچانک سے اسے حارث کا خیال آیا۔ پلٹ کے پیچھے دیکھا، کوئی نہ تھا، لیکن آنسو بہاتے جا رہے تھے۔ بار بار آنکھیں رگڑتی، لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ ایک شخص کو مرتا ہوا چھوڑ آئی ہوں؟ ایک دم سے رخسار کے قدم تھمے۔ اس نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ رہ کر اسے حارث کی فکر ستا رہی تھی، جو وہ خار کے لمحے اس کے پاس تھا اور اس کی کیئر کرتا رہا، اسے میڈیسن دی، اس کا خیال رکھا، اور آج وہ اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں نے اسے مار دیا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے لرزنے لگی۔ اسے لگا ارد گرد سارے درخت اس کے اوپر آ گرے ہو۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتی اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم کسی کا دھکا دینے سے کچی سڑک پہ جا گری۔ پلٹ کے دیکھا، اسے لگا ڈیول اس تک پہنچ گیا، لیکن یہ تو کوئی اور تھا۔
ارے واہ، کیا مکھن ملائی چھپا کے رکھی تھی حارث شاہ نے؟ ایک چیز ہے وہ بھائی۔ کامران خباثت سے مسکرایا، جبکہ رخسار کو لگا ساتوں آسمان اس پہ آ گرے ہوں۔ اب آئے گا مزہ۔ آپ نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا اور اپنی شرٹ کو دور اچھالا۔ دھیرے دھیرے وہ رخسار کی جانب بڑھا۔ رخسار زمین پہ ہی کونیوں کے بل پیچھے کو ہو رہی تھی۔ اسے صحیح معنوں میں اب عزت کا ڈر لگا۔ اتنے دن وہ ڈیول کی تحویل میں رہی، لیکن ایک دن بھی اسے رخسار کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش نہ کی، اور اب یہ درندہ وہ اس پہ جھکا۔ چلتے ہوئے ایک دم سے اذہان خان زادہ کے قدم ڈگمگائے کے ساتھ چلتے ہوئے باپ نے تھام لیا۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا۔ خیالوں میں صرف رخسار تھی، اس لیے آگے کی سیڑھی کا کوئی کونا نہ دیکھ پایا۔ شاہ زیب صاحب نے مسکرا کے اسے حوصلہ دیا۔ اسٹیج پہ آتے ہی سب نے پرتپاک اس کا استقبال کیا۔ بہروز حاکم سمیت آج شہروز بھی بہت دل سے اذان خان زادہ سے گلے ملا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھونگھٹ ڈالے امامہ کو لڑکیاں لے کے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ پاس کھڑی فرحت بیگم نے اذان کو اشارہ کیا کہ وہ کھڑا ہو۔ اذان نے لب بھینچتے اٹھ کھڑا ہوا۔ امامہ سے اسٹیج پہ چڑھنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ لال رنگ کی جالی دار دوپٹے کی گھونگھٹ میں اسے کچھ صحیح سے نظر بھی نہ آ رہا تھا۔ ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو لڑکھڑا گئی۔ اذان خان زادہ نے فوراً آگے بڑھ کر امامہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج کے اوپر آنے میں مدد کی۔ امامہ کا نازک ہاتھ اذان کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ وہ نازک سے حنائی ہاتھ جو کل اس کے حواسوں پہ چھایا تھا اسے تنگ کر رہا تھا، آج اس کے ہاتھوں میں آیا تو جیسے بے چین دل کو سکون سا آ گیا۔ امامہ کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ پلک اٹھا کے بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اذان نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، دونوں ایک ساتھ بیٹھے تو کیمرے نے ان کی طرف کیا۔ سر ذرا دلہن کا چہرہ تو دکھائے تاکہ تصویر تو اچھی بنے۔ فوٹوگرافر کی اتنا کہنے کی دیر تھی کہ امامہ کا دل بری طرح لرز اٹھا۔ جٹ سے ساتھ بیٹھا اذان کا ہاتھ تھاما اور اتنی سختی سے تھاما کہ اس کے ناخن چھوٹے ہونے کے باوجود اذان کو ہاتھ کی پشت پہ چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس وقت اسٹیج پہ صرف امامہ کے سسرال والے تھے۔ حاکم فیملی میں سے کوئی ہوتا تو ضرور فوٹوگرافر کو سبق سکھا دیتا۔ اذان نے حاکم فیملی سے نفرت کا بدلہ لینے کے لیے امامہ کا گھونگھٹ ایک ہاتھ سے الٹنا چاہا۔ امامہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ اذان دیکھ نہ پایا، لیکن اس کا نفی سر ہلانا اذان کے ہاتھوں کو وہیں روک گیا۔ دماغ کے اوپر دل کے ایک کونے نے بغاوت کر دی اور اذان خان زادہ کا گھونگھٹ ہٹاتا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کے انچارج ماجد کو اشارہ کیا کہ وہ تمام فوٹوگرافر کو وہاں سے ہٹا دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند منٹ میں وہاں سے تمام فوٹوگرافرز ہٹ گئے۔ شہروز یہ سب دیکھ ایک گہری مسکراہٹ دے گیا۔ اسے اب بھائی کے انتخاب پہ فخر ہوا تھا۔ نظروں نے اپنی والی کو ڈھونڈا جو ایک کونے میں چھپ کے بیٹھی تھی جہاں روشنی ہی کم جا رہی تھی۔ شہروز مسکراتا ہوا اس کے جانب بڑھا جو اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ گھبرائی۔ میرے ساتھ آؤ، ایک حکم صادر ہوا تھا، وہاں بہت سارے لوگ ہیں۔ عمل گھبرائی۔ میں بھی ہوں، میں نظر نہیں آ رہا؟ پیار بھری گھوری سے نوازا۔ امن نے لب بھیجتے شہروز کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور اسی لیے اسٹیج کے جانب بڑھا۔ امل بہت گھبرا رہی تھی۔ دونوں ہی امامہ کے پاس بیٹھے بہروز اور زرکا معروف کو لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ شہروز نے اپنے موبائل میں ایک سیلفی فوٹو لی۔ پھپھو زرینہ اور پھپھو نادیہ نے بھی ان کو جوائن کیا، جبکہ اس سب کے دوران اذہان کا چہرہ سپاٹ رہا اور بہروز حاکم بہت خوش۔ کاش فیروز بھائی بھی یہاں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ امامہ سب اپنوں کو اپنے پاس محسوس کرتے فیروز کو یاد کر رہی تھی، جس کا کل ہی فون آیا تھا، اور کافی دیر باتیں کرتا رہا، اسے خوش رہنے کا کہا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ امامہ کی آنکھوں کا ایک کونا بھیگ گیا۔ رخصتی کا وقت آیا، اب اجازت دے، شاہ زیب صاحب نے بہروز حاکم سے کہا جو بہت پیاری بھری نظروں سے امامہ کو دیکھ رہے تھے۔ جی جی کیوں نہیں۔ بہروز حاکم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یہ وقت ہی ایسا تھا کہ ماں باپ کیا بہن بھائی سبھی کی آنکھوں میں اشک بھر جاتے ہیں۔ بہروز صاحب نے امامہ کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ ضبط کے باوجود رو دی۔ سب سے باری باری ملتے ہوئے اچھا خاصا رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ بس کر جاؤ لڑکی، ورنہ سچ میں میک اپ خراب ہو جائے گا اور چڑیل بن جاؤ گی۔ امل نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے کان میں کہا۔ امامہ نے بہت زور سے اسے گلے لگایا۔ اذان نے کلائی میں بندی گھڑی کی جانب دیکھا اور باپ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے گھر پہنچ جائے اور اس کی بہن اس تک پہنچے۔ بہن سے ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا، دل زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ امامہ کو گاڑی میں بٹھاتے شہروز رو دیا۔ اس کی نازوں میں پلی بہن آج رخصت ہو رہی تھی۔ بہروز نے اسے گلے سے لگایا۔ اذان ان سے ملا اور ان کی گاڑی سیکیورٹی کے ساتھ وہاں سے خانزادہ مینشن کی جانب رواں دوا ہو گئی۔ شاہ زیب صاحب، ہماری بہن بہت معصوم ہے،
امید کرتے ہیں کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ مہروز حاکم نے نم لہجے میں کہا۔ جی جی ضرور، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ سب آپس میں ملتے ملاتے رخصت ہو رہے تھے۔ زرکا کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھی۔ امامینہ بہت پیاری تھی۔ سب باراتی اور مہمان چلے گئے تھے، بس گھر والے ہی رہ گئے تھے۔ اللہ ماما کی نصیب سب لڑکیوں سمیت اچھا کرے، زرقا نے دل سے دعا دی۔ کا درندہ جیسے ہی اس پہ جھکا، رخسار نے مٹھی میں بھر کے مٹی اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ وہ اس اچانک ابتدا پہ بھوکلا گیا، آنکھیں رگڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ رخسار نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اسے دھکا دیتی وہاں سے اٹھ کر واپس اس رستے کی جانب بھاگی جہاں سے آئی تھی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے لپکا۔ رخسار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اسی کے پیچھے آ رہا تھا۔ یا اللہ مدد! اس نے دل سے آسمان کی طرف دیکھتے اپنے رب کو پکارا کہ تبھی وہ سامنے کسی سے ٹکرائی۔ سامنے والے نے اسے ایک ہاتھ سے تھاما۔ رخسار نے اسے اٹھا کے دیکھا تو سامنے ماسک پہنے ڈیول موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک لمحوں کو تو رخسار بھی ڈر کے قدم پیچھے لے گئی۔ وہ شخص اس تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ رخسار کو چھوتا اس نے ڈیول کو دیکھ لیا تھا اور سخت ڈرا۔ گھبراہٹ کے مارے اس سے بولا نہ گیا۔ وہ جانتا تھا اب ڈیول اسے چھوڑے گا نہیں۔ اب دماغ لڑانے لگا، کسی نہ کسی طرح اسے ڈیول کو اپنے حق میں کرنا تھا۔ وہ ڈیول کے ایک ہاتھ کو مار رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ڈیول زخمی ہے۔ وہ پھر بھی اسے ڈر رہا تھا۔ دیکھو ڈیول، اس لڑکی کو مجھے دے دو، اس نے تم پہ بھی وار کیا ہے، تمہیں مارنے کی کوشش کی۔ اسے اب دونوں مل کے بتائیں گے کہ وار کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کا شکار دونوں مل کے کریں گے، دونوں بھائی بھائی۔ کامران نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ رخسار نے دہل کر دونوں کو دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ ڈیول کچھ اس طرح کرے گا، لیکن جو وہ ڈیول کے ساتھ کر چکی تھی کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتا۔ رخسار کی آنکھیں بھیگنے، ڈیول بنا پلک جھپکے بس کامران کو دیکھنے جا رہا تھا۔ اس کی کمر پہ کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے چاقو نکال لیا تھا اور خون کو بند کرنے کے لیے کپڑا باندھ دیا تھا۔ ڈیول کی خاموشی کامران کو لرزا رہی تھی۔ ڈیول میری بات مان جا، فائدے میں رہے گا۔ ویسے بھی لڑکی اتنے دن سے یہاں قید ہے، ایسے ہی واپس بھیج دے گا۔ تھوڑا مزہ کر لے یہ دونوں بھائی تو کیا ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اس کے ساتھ کیا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ڈیول نے کامران کا گلا اپنے ہاتھ سے پکڑا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ وہ پھڑپڑایا، بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ڈیول کے ہاتھ سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ کاپ کی طرح دشمن پہ جھپٹتا تھا اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ رخسار بس دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ ڈیول اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ کامران کی سانس رک گئی تھی۔ ڈیول نے جھٹکے سے اسے زمین پہ پھینکا۔ رخسار نے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی چینخ کا گلا گھونٹا۔ وہ پلٹا۔ رخسار اسے دیکھ کے ڈر گئی۔ اس کا چہرہ آج بھی نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا سرد پن اسے ڈرا رہا تھا اور اس کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے قریب آتے وہ اسے دیکھتا غرایا۔ جانا چاہتی ہو نہ جاؤ، وہ رہا راستہ اور یہ رہی گاڑی کی چابی۔ اس کی ہتھیلی پہ گاڑی کی چابی رکھتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا۔ آج سے تم آزاد ہو، کہنے کے بعد وہ رکا نہیں، پلٹا نہیں۔ رخسار اسے جاتا دیکھتی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ اس کے بیگ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ کیا وہ صرف اسے بچانے آیا تھا؟ اسے سزا دیے بنا، ساتھ لے جائے بنا کیسے چھوڑ گیا وہ اسے؟ کیا وہ واقعی اسے اپنی قید سے آزاد کر گیا تھا؟ چابی لیے وہ اس کی گاڑی کو دیکھتی اس کی جانب پلٹی تھی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ آج اسے آزادی مل گئی تو وہ کیوں خوش نہیں؟ اس کے چلنے میں تیزی آ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی تک پہنچی، اپنے آنسو پوچھے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز ڈیول آسانی سے سن سکتا تھا۔ اس کے قدم ایک پل کو رکے، لیکن جب خود کو آزادی دے آیا تھا تو پھر امید کیسی، طلب کیسی؟ سر جھٹکتا وہ واپس کاٹیج میں آیا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ صوفے پہ بیٹھا، ٹیک لگانے لگا کہ کمر میں درد کی ایک گہری ٹیس اٹھی۔ نہ جانے وہ درد زخم کا تھا یا دل کا۔ دھیرے سے آگے ہوتا وہ درد سہتا آگے کو جھکا کہ کھٹ کی آواز پہ چونکا۔ سامنے ہی وہ آنکھوں میں آنسو لے کھڑی تھی۔ حارث کو خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن وہ اسے اگنور کر گیا جسے دیکھا ہی نہ ہو، اور وہ معصوم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی۔ وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس شخص کو تکلیف کا باعث تو وہ خود تھی۔ کیسے اسے تکلیف میں چھوڑ جاتی، جبکہ زخمی حالت میں اس شخص نے اس کی عزت بچائی تھی۔ حارث نے آگے ہوتے اپنی شرٹ اتار کے ایک طرف رکھی، جبکہ ماسک ابھی بھی پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر پہ بندھے اس کپڑے سے خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ حارث نے کپڑا کھولا، گہرا کٹ لگا۔ ایک پل کو دور کھڑی رخسار بھی کانپ گئی۔ پاس پڑا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے وہ اپنے زخم پہ کوئی دوائی لگانے لگا۔ رخسار کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے
اور اس کے پیچھے صوفے پہ بیٹھتے اس کے ہاتھ سے وہ روئی لے لی اور اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ آنسو تھے کہ متواتر گرتے جا رہے تھے۔ حارث کے لب سے ذرا سی بھی آواز نہیں نکلی۔ مطلب کیا اسے درد نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے زخم پہ اب وہ حارث کی دی گئی کوئی دوائی لگا رہی تھی۔ چوٹ اسے لگی تھی لیکن رخسار کو لگ رہا تھا کہ تکلیف اسے ہو رہی ہے۔ دوائی لگانے کے بعد اس کی کمر پہ بینڈیج لگاتے ہوئے اس کے قریب ہوئی، لیکن حارث نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اور یہ بات رخسار کو چبھ رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن اسے فرق کیوں پڑ رہا تھا؟ اپنی اس حالت کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی توجہ پانے کے لیے بینڈیج مکمل کرتی رخسار کا ہاتھ اس کے ماسک کی جانب بڑھا۔ اسے اتارنے لگی کہ ایک دم سے حارث نے اس کی کلائی کو پکڑا۔ وہ ٹھٹک کے رکی۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی۔ دونوں کا دل ایک ہی لے پہ دھڑکا۔ خود پہ ضبط کرتا حارث اٹھا تھا اور کبرڈ سے دوسری شرٹ نکال کے بمشکل پہننے کی کوشش کرنے لگا۔ دوائی لگانے سے اب اس کا وہ حصہ سن ہو گیا تھا اور اسے ہاتھ ہلانے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ رخسار نے آگے بڑھ کر انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی۔ شرٹ پہنتا وہ پھر سے پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کا گریز رخسار کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ کیوں ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو؟ اس کے سامنے آتی اس پہ برس پڑی۔ حارث نے ابھی بھی کوئی بات نہ کی اور رخ پلٹ لیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تمہارا نام حارث شاہ ہے نا؟ شاہ؟ شش! حارث نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ اس کے باقی کے الفاظ حارث کے غصے کو نظر ہو گئے۔ کیوں واپس آئی ہو؟ ایک ہی سوال کیا اس نے، جس کا جواب رخسار کے پاس تھا ہی کہاں۔ خان مینشن میں بہت پرتپاک انداز میں ویلکم کا گمان تھا امامہ کو، لیکن یہاں ایسا کچھ نہ ہوا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری سبھی اندر کے جانب بڑھ گئے۔ کسی نے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ گاڑیاں لان میں کھڑی تھی، سب اندر بڑھ چکے تھے، یہاں تک کہ اس کا دولہا اذہان خان زادہ بھی۔ وہ گاڑی سے نکلتی اکیلی رہ گئی تھی۔ لائٹس بھی کوئی خاص آن نہ تھی، ملگجا سا اندھیرا تھا اور گھونگھٹ میں وہ کس قدر دیکھ پاتی اتنا جان گئی تھی۔ سب اسے اکیلا چھوڑ کے اندر جا چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں مرچی سے لگنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا شاید کوئی ہو جو اس کے اندر جانے میں مدد کرے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ابھی وہ خود میں ہمت مجتمع کرتی اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک آواز کانوں میں بڑی، چلے اندر۔ امامہ نے سر اٹھا کے آنے والی کو دیکھا۔ اس کی آواز میں سختی سے محسوس ہوئی۔ امامہ تو اپنی جگہ ساکت ہی رہ گئی، جبکہ وہ امامہ کو بازو سے پکڑ کے تقریباً گھسیٹنے والے انداز میں اندر لے کے آئی۔ اندر آتے اسے کوئی نہ دکھا سوائے بہت بڑے محل کے۔ اب رک کیوں گئی؟ چلو تمہارا کمرہ دکھاؤں، اور وہ بھی بہت سے کام ہیں مجھے۔ ابو مناکی کہتی پھر سے امامہ کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی۔ نہ جانے کس کس جگہ سے لے کے جاتی وہ سیڑھیاں چڑھتی چلتے ہوئے، 2 بار لہنگا پاؤں میں اٹکنے سے گرتے گرتے بچی۔ دھیان سے چلو، اتنے بھی کیا نازک پن۔ وہ ملازمہ شاید کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھی، لیکن امامہ خاموش ہی رہی۔ ایک کمرے میں لے جا کے اسے چھوڑا۔ اے لڑکی سنو، میرا نام گل ہے اور میں یہاں کی سب سے چہیتی ملازمہ ہوں۔ تمہارے حصے کی تمام ذمہ داری بڑی بیگم نے مجھے سونپی ہے۔ آج سے تم یہیں رہو گی، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا۔ فضول میں باہر مت نکلنا۔ ضرورت کا ویسے تو سارا سامان یہاں موجود ہے، پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو بتا دینا۔ 2 کمرہ چھوڑ کے میرا کمرہ ہے، سمجھی تم؟ ساری ہدایت دیتی آخر وہ امامہ سے توقع کر رہی تھی کہ وہ اب کچھ بولے۔ جی اچھا گل جی۔ امامہ کی خوبصورت اور میٹھی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو ایک پل کو گل گنگ ہی رہ گئی۔ وہ اس دلہن سے اتنی بری طرح بات کر رہی تھی جبکہ اس نے جواب اتنے ہی پیارے انداز میں دیا کہ گل کو ایک دم سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ اچھا اب تم آرام کرو اور ڈریس چینج کر لو۔ اب کی بار گل کے لہجے میں نرمی درائی۔ امامہ نے اس بات سے سر ہلایا اور گل باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کا اطمینان کرتی امامہ نے گھونگھل اڑ دیا۔ ایک عام سے سادہ سا کمرہ جو اس کے اپنے کمرے سے بھی چھوٹا تھا، یقیناً یہ سرونٹ کوارٹر تھا۔ امامہ نے وہیں کھڑے گھوم کے سارا کمرہ دیکھا۔ آنکھیں خود ہی پانیوں سے بھر گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور کیوں؟ سب لوگ کہاں چلے گئے ہمیں اکیلا چھوڑ کے؟ اور وہ خان جی، وہ بھی یہاں نہیں، ہمیں یہاں کیوں لایا گیا؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب امامہ کے پاس بالکل نہ تھا۔ شاید قسمت اس سے بھی بہت بڑا امتحان لینے والی تھی، اور صبر تو امامہ حاکم میں اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ ایک طرف بستر پہ جا بیٹھی۔ اسے اکیلے میں کبھی ڈر نہیں لگا، لیکن انجانی جگہ اسے آج خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے بیت گیا، کوئی بھی نہ آیا تھا، اسے کسی نے کوئی بات نہ کی، نہ کوئی اس سے ملا۔ ایک عجیب سا احساس نے آ گھیرا اسے۔ ایک دم زور سے کھڑکی کا پٹ کھلا اور تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ امامہ ایک دم سے سہم گئی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، جیسے آندھی آنے والی ہو۔ دھیرے سے لہنگا سنبھالتی وہ اٹھتی کھڑکی کے پاس آئی
کا پٹ ہوا کے دوش پہ آگے پیچھے ہو رہا تھا، ایک عجیب سا احساس دلا رہے تھے۔ امامہ کو یوں لگا جیسے اس کے علاوہ بھی اس کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ وہ جو کھڑکی کے پٹ بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اچانک سے لائٹ کے بند ہونے پہ اس کی چیخ نکلی۔ منہ پہ ہاتھ رکھے اب اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جگمگا اٹھے۔ اندھیرے میں اب اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ درود شریف کا ورد کرتے وہ واپس پیچھے کی طرف پلٹی۔ ہوائیں ابھی بھی زور و شور سے کھڑکی کی پٹ ہلا رہی تھی۔ امامہ کو نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے کھڑکی سے کوئی چیز اندر داخل ہوئی ہے۔ وہ پیچھے مڑتی دروازہ کھولے سر تاپا بھاگی۔ اسے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ بھاگے جا رہی تھی۔ ایک حصہ ایسا آیا جس پہ پورا محل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ملگجا سا اندھیرا تھا، پورے مینشن میں چھوٹے بلب آن ہو گئے تھے، صرف وہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ امامہ نے پھر قدم نہ روکے، اس کے قدم سے جہاں لے کے جاتے گئے وہ بھاگتی چلی گئی کہ اچانک کسی دیوار سے بری طرح ٹکرائی۔ اپنا ماتھا پکڑ کے وہ پیچھے کی طرف زمین میں جا گری۔ اس کا سر بری طرح چکرایا لیکن وہ کوئی دیوار نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ ہاں وہ خانزادہ تھا۔ ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے وہ بے حد غصے سے اس دلہن بنی زمین پہ گر لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا حنائی ہاتھ ابھی بھی ماتھا سہلا رہا تھا۔ ناظرین اب تک یہ ایپیسوڈ تھی یہیں تک۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔